کہا پہلا وہ جو مائیں اپنے بچوں کو گودیوں میں لیے رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گودیوں میں ہیں، ان بچوں کی وجہ سے میں امت کے اوپر گناہ کرنے کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہوں۔ دوسرا وہ لوگ جو گھر میں بزرگ ہیں، جو کنارے پڑے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، لیکن وہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اب اس امت کے اوپر، اس گھر کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا ہوں۔ اور تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے ذریعے کہ جو تیسرے وہ لوگ ہیں جو مسجد میں یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا رد کیوں نہیں کرتا ہے پروردگار؟ اس کی ایک وجہ انہوں نے بتائی اللہ نے، کہ جب کوئی غریب آدمی ہے کسی امیر آدمی کے گھر جائے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو سامنے والا جو اگر وہ کچھ نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کی اس ادا پر دے دے گا کہ وہ آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے، دنیا کا بتا رہی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے اپنی غربت بیان کرے تو فوراً آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 10 20 50 جو بھی اس کی مدد کرنا کر دیتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ جس کو میں نے سخی بنایا وہ ہمارے دوسرے بندے کی مدد کر رہا ہے ہاتھ پھیلانے کی بنا پہ، تو کیا میں مجھ سے ہاتھ پھیلا کے کوئی دعا مانگی جائے گی، کیا میں قبول نہیں کروں گا؟ میں بھی تو قبول کروں گا، کیونکہ اس سخی کو میں نے ہی سخاوت دی ہے، سخاوت عطا جو کی ہے، کیونکہ سب سے بڑا سخاوت تو اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہ کے دینے میں، اللہ کے جو خزانے ہیں اس میں دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیے کہ جیسے ایک سمندر ہے، سمندر میں آپ نے ایک تیلی، ماچس کی تیلی لی اور اس کو پانی میں یوں بھگو دیا، اور بھگونے کے بعد نکالا باہر، تب آپ یہ بتائیے کہ اس سمندر کے پانی میں کوئی کمی آئی؟ پانی کم ہوا؟ اس تیلی کے اندر وہ پانی جذب ہوا ہے، سمندر کا پانی اس میں یوں تیلی میں بھگویا اور باہر نکالا تو سمندر کا پانی اس میں جذب ہوا نا تیلی میں، تو اس کا مطلب ہے سمندر کے پانی میں کمی آئی، اس میں اگر پانی اس تیلی میں آیا۔ اللہ کے خزانوں میں یہ بھی کمی نہیں ہے، اللہ جب عطا کرتا ہے اس کے خزانوں میں کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ پانچویں امام کا زمانہ تھا، حضرت امام محمد باقر اسلام کا۔ نعرہ صلوات۔ ایک یہودی تھا، یہودی کیا نصارہ تھا، وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، تو اس کو کچھ اعتراضات تھے اسلام کے اوپر، وہ پانچویں امام کے خدمت میں پہنچا، مدینے آیا۔ مطلب ایک آتے تھے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، اور ایک آتے تھے لوگ معاذ اللہ دشمنی میں آتے تھے کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی۔ تو وہ آیا پانچویں امام کے پاس، اور اس کے بعد اس نے کہلوایا کہ ہم آپ سے، امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس نے امام نے بتایا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم کو آپ کا جو اسلام ہے اس میں 3 باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کہا کیا بات ہے 3؟ کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے جنت میں ایک ہی جیسا سما ہوگا، جنت کا سما ایک جیسا ہوگا، اور دوسرا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ لوگ جتنا کھائیں گے وہاں پر اس کی حاجت نہیں ہوگی، مطلب بیت الخلاء کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تیسرا وہ کہا کہ آپ وہاں جتنا کھائیں گے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوئے گی، جو چیز کھائیں گے۔ وہ یہ کہنے لگا امام سے کہ اس کی مثال ہم کو دنیا میں دیجیے تو ہم آپ کا اسلام مانیں۔ تو حضرت امام محمد باقر اسلام آپ مسکرائے، اس کے بعد اس سے کہا، اے شخص، جو ہم نے بتایا جو جنت کا جو سما ہوگا وہ دنیا میں صبح صادق کا جو وقت ہے، صبح کی نماز کے بعد کا، نہ وہ صبح میں ہے نہ وہ رات میں ہے، جنت کا سما ایسا ہی ہوگا ہمیشہ۔ یہ دنیا میں اس کو مثال دے دی۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ جنت میں جتنا بھی کھائیں گے آپ کو اس کی حاجت نہیں ہوگی بیت الخلاء کی۔ آئیے اندر آئیے۔ نعرہ صلوات۔ تو امام نے اس سے کہا کہ جب بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس کو ماں سے غذا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ تو بچہ کیا وہ بیت الخلاء کرتا ہے؟
یہ قدرت کا نظام ہے. اسی طریقے سے جنت میں لوگ ہوں گے جتنا بھی کھائیں گے ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی. نعرہ صلوات. اب تیسرا اس نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی. جو ابھی ہم نے سمندر کے پانی والی کمی بتائی, یہاں تو کمی ہو رہی ہے, وہاں تو ہونا ہی نہیں ہے. تو اس کی مثال امام نے دی کہ ایک شمع سے دوسری شمع روشن کر دو, دوسری سے تیسری کر دو. تو کیا پہلی شمع والے کی آگ میں لو میں کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی. تو بس اسی طریقے سے جنت و فوراً وہ گر گیا. مولا ہم کو اسلام قبول کرائیے اور ہم کو کلمہ پڑھا دیجیے. نعرہ صلوات. اسی طریقے سے مولا کائنات نے علم کے لیے دنیا کو بتایا کہ علم حاصل کرو, اور بغیر علم کے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تم کو دنیا میں عزت اگر چاہیے تو علم حاصل کرو, بغیر علم کے کوئی عزت نہیں مل سکتی ہے. تو امام بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ آتے تھے, سوال کرتے تھے. ایک آدمی آیا, پہنچا, دوسرے نمبر کا پہنچا, دوسرے صاحب پہ پہنچے. اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ وہ امام سے بہت وہ کرتے تھے, امام کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے. تو امام نے جب روایتیں بیان کری تو وہ آیا, کہنے لگا امام آپ ہر چیز پہ وہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ آپ جو ہے اختیار ہے, آپ کا ہر چیز پہ آپ کا اختیار ہے. تو یہ بتائیے کہ آج میں کھاؤں گا کیا, آج میں کیا کھاؤں گا؟ تو امام نے فرمایا, اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ آج تو کھیر اور دال چاول اور کھیر کھائے گا. تو بس وہ امام سے ملا, کہنے لگا آج ہم کچھ بھی ہو جائے کھیر اور چاول تو نہیں کھائیں گے. تو جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا بس میں نے تیری قسمت میں آج کھیر اور چاول لکھ دیا. وہ وہاں سے امام سے نکلا, بس میں سے باہر چلا گیا, گھر پہنچا. گھر پہ پہنچا, اس کی موسمہ کی بیوی تھی. اس سے کہا بھائی کھانے میں کیا بنایا؟ تو اس نے کہا کھانے میں کیا, آج اٹھنی نے بچہ دیا ہے تو وہ دودھ بہت تھا, میں نے چاول بنائے ہیں, وہی چاول اور دودھ ہے گھر پہ. کہیے غلط نہیں, چاول دودھ نہیں دینا ہے, محلے میں جا کے پتہ کر لو کسی کا کچھ اور بناؤ. تو یہ محلے میں سب جگہ چلی گئی. وہاں سے لوٹ کے آئی, کہہ رہی ہے پتہ نہیں آج کیا اتفاق ہے, جس گھر میں جا رہے وہاں دال چاول جو ہے کھیر اور چاول وہاں موجود ہے. اب یہ وہاں سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کھیر چاول تو نہیں کھائیں گے, دودھ چاول. یہ وہاں سے نکل کے مدینے سے باہر کے راستے پہ, جہاں سے دوسرے شہر کا مکے کا راستہ آ رہا تھا, اس شہر پہ جب پہنچا تو سامنے سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے. تو یہ قافلے کو دیکھ کے اس نے ہاتھ دے کر رکوایا. اس نے کہا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھوک بہت کس کے لگی ہوئی ہے, کچھ بھی ہو کھانے کا, کھجور ہو, روٹی کا ٹکڑا ہو, کچھ بھی ہو ہم کو دے دو. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہوگا؟ کہ دودھ ہے میرے پاس. دوسرے کو دعا کہ چاول بچے ہیں, دودھ اور چاول ہی بچے بھیا, اور کچھ تو نہیں ہے. کہنے کا نہیں اب ہمیں یہ نہیں کھانا. جیسے ہی جانے لگا ان لوگوں نے روک لیا, کہا کہ یہ ہماری توہین ہے کہ تو کچھ کھانے کے لیے مانگے اور وہ چیز ہم تجھ کو دے اور تو نہ کھائے. اب تو تجھ کو کھانا پڑے گا. تو وہ نہیں کھائے تو ان کو پڑے دو. اس کے بعد انہوں نے دودھ چاول کھا لیے. یہ وہاں سے واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے, راستے میں مولا کائنات سامنے سے مل گئے. مولا نے مسکرا کے دیکھا کہ کیا کھایا؟ کہنے کا کچھ نہیں کھایا. جھوٹا تو تھا. کہا کہ کھایا تو ہے تو نے. کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو نے دودھ چاول بھی کھایا اور مار بھی کھائی؟ نعرہ صلوات. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کری ہے, لوگوں کو برائیوں سے دور کر کے اچھائیوں کی طرف لائے ہیں. جو گمراہی ہے, جو اندھیرا ہے, وہاں سے نکال کے روشن جو ہے نور کی طرف امام ہمیشہ لے کے آئے. یہی امام چاہتے تھے کہ یہ گناہوں سے بچ جائے. لیکن جب آدمی اپنی قسمت میں لکھ چکا ہے کہ ہم کو جہنم میں ہی جاگا, ابن ملجم سے کیا پوچھا امام نے؟ ضربت لگنے کے بعد جب اس کو پکڑ کے لایا گیا بیت الشرف, تو امام نے سامنے جب آیا تو امام نے پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا نہیں مولا, جس کو جہنم کی آگ گھسیٹ رہی ہو اس کا کیا ہو سکتا ہے, آپ حق پہ ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی امام نے جو دودھ آیا تھا اپنے دشمن کو بھی دودھ پلا دیا, کہ دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم وہ اہل بیت, ہم وہ در ہے کہ اگر ہمارا دشمن بھی ہے اور ہمارے در پہ آئے گا تو ہم اس کو جو ہے اس کی جان ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے, ہم اس کی جان بچائیں گے. کیونکہ رسیاں جو اتنی بندھی ہوئی تھیں تو اس کی وجہ سے اس کا جو ہے جیسے کہتے نہیں, امام نے ایک جو ہے علاج بھی دے دیا. جب کوئی ڈپریشن میں یا بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو ایک گلاس دودھ پی لینا چاہیے,
اور امام نے وہی آخری ٹائم اس کو دشمن کو دودھ پلوا کے دنیا کو ایک دوا دے دی کہ دیکھو اگر بہت پریشان ہو ڈپریشن میں آ جاؤ تو خیریت سے بیٹھو اور ایک گلاس دودھ نکال کے پی لو تو تم کو سکون اور قلب کو اطمینان ہو جائے گا. نعرہ سلوات. اسی طریقے سے حضرت مرتبہ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کا کہ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے. پروردگار نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں بستی میں جاؤ اور میرا ایک مقرب بندہ انتقال کر گیا ہے اور جاؤ اور جا کے اس کو غسل و کفن دے کے اس کو دفن کر دو. تو جناب موسیٰ نے سنا, چلے گئے, اس بستی میں پہنچے. اس بستی میں لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی یہاں پہ کوئی اللہ کا بہت نیک انسان, کوئی نیک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ یہ کہا نہیں, کوئی کا نہیں ہوا ہے, یہاں تو کسی کا نہیں ہوا ہے. ان کا دوسری بستی میں ہر طرف پوچھوایا, کہیں پہ کہہ رہے کوئی انتقال ہی نہیں ہوا. واپس آ گئے. پھر جناب جبرائیل کے ذریعے بات ہوئی اللہ سے, تو جناب جبرائیل نے کہا کہ نہیں, انتقال ہوا ہے, تم واپس اسی بستی میں جاؤ. پھر جناب موسیٰ اس بستی میں واپس پہنچے. اب آپ سمجھیے اللہ کا مقرب کون ہوتا ہے. جب واپس پہنچے تو لوگوں سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس بستی میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک بہت بد کردار اور گناہگار انسان تھا, اس کا انتقال ہوا تھا, اس کے جنازے کو میت کو لے جا کے انہوں نے کوڑے میں پھینک دیا. یہ جناب موسیٰ کے بنی اسرائیل والے. اب جناب موسیٰ پہنچے, اس کے بعد اچھا کہاں ہے, ان کو میت کے بعد لے کے چلو. گئے, دیکھا وہ لاش پڑی ہوئی, اس کو اٹھوایا غسل و کفن دے کے, اور جناب موسیٰ نے ان کو غسل و کفن دے کے دفن کر دیا. اب جناب موسیٰ میں ایک یہ تھی کہ یہ اللہ سے گفتگو بہت کرتے تھے, اسی بارے ان کا لقب جو ان کو ملا ہے کلام اللہ, کلیم اللہ ان کو بولا جاتا ہے. اللہ سے کلام کرتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی, تو اللہ کو وہ ادا تو تھوڑا تتلا کے بولتے تھے, تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. پھر جب یہ واپس گئے کوہ طور کی پہاڑی پہ, تو انہیں نے پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ میرا مقرب بندہ, میرا بہت خاص بندہ, اور وہاں بستی والے کہہ رہے ہیں کہ گناہگار انسان تھا, کوڑے میں پھینک دیا. آخر ماجرا کیا؟ تو پروردگار نے کہلوایا کہ وہ جو بستی والے کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب یہ انسان گناہگار تو تھا, لیکن اس کے ایک کام اچھا تھا کہ یہ توریت کو پڑھتا تھا, تو جب توریت کو دیکھتا تھا اس میں جب نام محمد آتا تھا تو اس کو بوسہ دیتا تھا, آنکھوں سے لگاتا, آنکھوں سے لگاتا تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پروردگار کی نظر میں وہ انسان کتنا مقرب ہے کہ جو نام محمد کو آنکھوں سے لگائے, اور جو محمد جس حسین کو اپنے گلے سے لگائے, سینے سے لگائے, اس کو اگر ہم چاہیں تو اللہ کی نظر میں ہم لوگوں کا کیا مرتبہ ہوگا. ہاں عزیزان گرامی, اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تو یہ حضرتار آ کے بیٹھتے کہ جب حسین کے لیے تو آئے ہیں, تو جناب رسول خدا کی روح کتنا خوش ہوتی ہوگی کہ ہمارے نواسے کے چاہنے والے ہیں جو اپنے گھروں میں پرچے بچھاتے ہیں, امام باڑہ سجاتے ہیں, مجلس کرتے ہیں اور حسین کے نام کا تعزیہ رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, تاریخ میں 4 ایسے جو ہے میتیں ہیں جو بہت مشکل سے اٹھی ہیں. 4 میتیں ہیں, 4. پہلی میت شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی تھی کہ یہی وہ تاریخ تھی جو دروازے کے اوپر آگ لگا دی گئی. حضرت محسن شہید ہو گئے. زندگی بھر امام حسن کو خلق رہا کہ میری ماں پہ اتنا بڑا ظلم ہوا اور میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں اپنی ماں کو جو بچا نہ سکا. عزیزان گرامی, اور دوسرا ایک اور جنازہ تھا جناب سکینہ جو زندان میں تھی, جو دل میں یہ حسرت لے کے چلی گئی کہ بھی اماں لوگ کب آزاد ہوں گے, ہم لوگ اپنے وطن کو کب جائیں گے. لیکن وہ بھی ان کی تمنا دل میں رہ گئی. جناب سکینہ اسی قید خانے میں دفن ہو گئی. جب اہل حرم کو یزید کی طرف سے رہائی کا وہ حکم ملا تو سب بیویاں جب 7 دن تک جو ہے ماتم مجلس کر کے جب واپس جانے لگی تو ایک چھوٹی سی چادر تھی جو جناب سکینہ کی قبر پہ جا کے بچھائی, اور جو ہے شام کی عورتوں کو بلوا کے جناب زینب نے کہا اے بیویوں, اگر تم
تم لوگوں کے پاس وقت ملے تو شام کو آگے چراغ جلا دینا، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی قبر پہ ڈال دینا، کیونکہ یہ تو بچی گئی وہ دنیا سے پیاسی گئی ہے، اس کو بڑا خلق تھا، اس کا کلیجہ بہت خلقتا تھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ عزیزان گرامی، تیسرا ایک اور جنازہ دکھتا ہے جو ہے پل بغداد کے اوپر امام موسی قاسم کا جنازہ، جو 4 مزدوروں کے ذریعے لاگے لاشیں کو اس کے اوپر ڈال دیا گیا، جس کی ہڈیوں کو جو ہے ہتکڑیوں نے گوشت کو گلا کے ہڈیوں تک چلا گیا۔ عزیزان گرامی، واحد دنیا کا ایسا شہید تھی امام موسی قاسم ہے کہ ان کے ہاتھ کی ہتکڑیوں پیروں کی بیڑیاں باہر نہ نکلی، 14 برس تک یہ ہمیشہ قید میں رہے۔ مدینے میں ان کی بچیاں ہر عید پہ آواز جو ہے تڑپتی تھی کہ کاش میرا بابا آ جائے۔ عزیزان گرامی، اور آخری جو جنازہ ہے وہ امام حسن عسکری کا ہے، جن کی شہادت 4 دن کے بعد ہے۔ عزیزان گرامی، ان کو بھی ایسا زہر دیا گیا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو امام زمانہ 4 برس کے تھے۔ اے بابا، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہی شام غریبہ میں جب چھلاب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی تو چوتھے امام نے پوچھا تھا، اے پھوپھی اماں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اے بیٹا سید سجاد، پیاس کی شدت کی وجہ سے اب کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وہی 11ویں امام حسن عسکری تھے جو ان کو اوپر زہر کا ایسا اثر ہوا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پورا کلیجہ پانی پانی ہو گیا تھا۔ امام نے خود کہا کہ مجھے ایسا زبردست، ایسا خطرناک زہریلا زہر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے میرے جسم کے اعضاء اندر ہی اندر گھل رہے ہیں۔ وہی امام زمانہ تھے جنہوں نے آپ کو غسل و کفن دے کے آپ کو دفن کیا، لیکن امام زمانہ، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا مولا، جب آپ کے سامنے 11ویں امام آپ کے والد موجود تھے، آپ نے ان کو غسل و کفن دیا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، ایک 3.5 برس کی بچی ہے جس کے بابا کو قتل کرنے کے بعد اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اس کے بالوں کو پکڑا گیا، اس کے چہروں پہ تماچے مارے گئے۔ اور لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیام الذین ظلموا ایمن قلبی انقلب